الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 27 جولائی 1996 ہم یہاں جامعہ عثمانیہ ماڈل کالونی کراچی سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع. میرے عزیز نے میری مسافت سفر کو
جو عنوان دیا ہے وہ آدھا ہے. پشاور سے چلا اور کئی پیچیدگیوں کے بعد یہاں پہنچا. اس لیے میں نے درخواست کی کہ بلا تاخیر مجھے گفتگو کا موقع فراہم کر دیا جائے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارش کو شرف تعمیل بخشا. سیرت اور وہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہا کرتا ہوں اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جبرائیل امین کی زبان چاہیے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس موضوع کو سننے کے لیے صدیق اکبر کا دل چاہیے. ہم اس موضوع کو بیان کرنے کی صلاحیتوں سے بھی تہی دامن ہیں اور اسے سننے کے آداب بھی ہمارے اندر کما حق ہو موجود نہیں. ہم تو رسمن ان باتوں کو سنتے ہیں. ایک گولڈن سٹوری سمجھ کر اللہ کرے کہ ہم عزمن سننا شروع کر دیں. دنیا کے باقی سب پروگراموں میں ہم رسمن شرکت کریں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سننے کے لیے ہم ایک عزم لے کے آئیں اور اللہ سے توفیق کی بھیک مانگیں کہ وہ ہمیں اپنے محبوب کے سچے غلاموں میں شامل کر دے. تب ہماری بگڑی بنے گی اور ہماری زندگی کے موجودہ اضطراب کا ازالہ ہوگا. دنیا کی ہر بات جب بار بار کی جائے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی نئی بات کہو. اللہ نے اپنے محبوب کی حیات طیبہ سے متعلق کہانی کو ایسا سدا بہار بنا دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تقاضے پورے کیے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے. 1400 سال سے یہ کہانی بیان ہو رہی، لیکن اس کے شباب اور اس کی جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ روز اول کی طرح پرکشش ہے. هو المسك ما قررته يتزوع، کستوری کی ایسی ڈبیا ہے کہ آپ جب بھی کھولیں اس کی مہک آپ کو مست کر دے. انسانی تاریخ میں یہی وہ موضوع ہے جس پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں.
ٹیکساس کا ایک شہر ہے ہیوسٹن، دارالحکومت. وہاں مسلمان بچوں کی طرف سے ایک استقبالیہ ترتیب دیا گیا تھا. تو اس یونیورسٹی کے ساتھ ایک بہت بڑی لائبریری بھی. وہاں جا کر مجھے خوشی ہوئی کہ بڑی نابغہ روزگار کتابیں دیکھنے کا اتفاق. لائبریرین سے میں نے پوچھا جو انچارج تھا، بلکہ انچارج تھی، خاتون تھی، کرسچن تھی. میں نے کہا سب سے زیادہ لٹریچر کس کی شخصیت پر ہے آپ کی لائبریری میں؟ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے جو جواب دے گی تو وہ شاید حضرت عیسیٰ سے متعلق ہو یا ان کے کسی قومی ہیرو سے متعلق ہو. لیکن اس کے جواب کو سن کر میری روح کو بڑا سکون ملا کہ صرف ہماری لائبریری میں نہیں، یہ اس خاتون کا جواب تھا کہ صرف ہماری لائبریری میں نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر لٹریچر موجود ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. تو ربیع الاول بھی ہے. یہ مہینہ جب طلوع ہوتا ہے تو اپنے دامن میں بڑی حسین یادیں لے کر آتا ہے. اس کا ٹائٹل ہی بڑا حسین ہے. یہ اپنے عنوان سے بھی منفرد ہے، ربیع الاول. فرسٹ سمر، پہلی بہار. حالانکہ بہار تو ہر سال آتی، لیکن وہ بہاریں جو ہر سال آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں ان کا تعلق مادے سے ہے. قرآن جس بہار کا تذکرہ کر رہا ہے اس کا تعلق روح سے ہے، مادہ حیوانیت سے ترتیب پاتا ہے، اور روح سراسر انسانیت ہے. اس بہار نے روح کی خزاں کا ازالہ کیا. روح کی دنیا میں ایسے پھول کھلائے کہ قیامت تک ان کی خوشبو اور ان کی ملاحت ضعیف نہ ہوگی. اہل نظر کے لیے بے شک یہ مہینہ بڑی حسین یادیں لاتا ہے. لیکن اس حکیم مطلق کی یہ ادا بڑی عجیب، بڑی فکر انگیز ہے کہ ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، اور اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے. اب تو یہاں اس ملک میں رنگ ہی کچھ اور ہو گیا، اور جب سے ایکسپلائٹیشن شروع ہوئی مذہب کے ساتھ بھی، یار لوگوں نے ووٹ بینک بنانا شروع کیا اور اس کو بھی سیاست کی مارکیٹ میں لے آئے، تو سلسلہ ہی کچھ اور ہو گیا. جب تک یہ حادثہ نہیں ہوا تھا تو 12 ربیع الاول کو تو 12 وفات کہا جاتا تھا، اس لیے کہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے.
9 ربیع الاول کو ہوئی، 7 ربیع الاول کو ہوئی، 11 ربیع الاول کو ہوئی، 12 کو ہوئی، 13 کو ہوئی، 21 کو ہوئی، مختلف. کیونکہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس وقت کوئی صحابی نہ تھا. آپ کی ولادت باسعادت طلوع اسلام سے 40 سال پہلے ہوئی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے. 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے. یہ تو کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو. تو اب ولادت میں خوشی کی انتہا ہے اور وفات میں غم کی انتہا ہے. میں کہا کرتا ہوں انسانی تاریخ میں اس دن سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. آپ اس پر جتنا غور فرمائیں گے آپ کا یہ یقین مستحکم ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم ہیں اور جو خلاصہ کائنات ہیں، اور اگر میں اس پوری کائنات کو دودھ کہوں تو رحمت عالم اس کا مکھن ہے، اس کی کریم ہے، اور اگر میں اس پوری کائنات کو پھول کہوں تو محمد اس کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اگر اس پوری کائنات کو ایک وجود مان لوں تو رحمت عالم اس کی روح ہے. تو جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ دن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خوشی کا دن. اور جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ دن انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ غم کا دن ہے اور حزن کا دن ہے. جس دن حسنین کریمین کی آہیں سینوں کو شک کر رہی تھی، ان کی محبوب آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو اپنے نانا کی جدائی میں دیکھے نہیں جا سکتے تھے. مدینہ کے در و دیوار اداس تھے، روح کائنات اداس تھی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تأثر تو یہ تھا کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و دماغ پر غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط انسان، ابن خطاب جیسا مضبوط انسان شدت غم میں شمشیر وقف پھرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر کسی کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ رحمت عالم فوت ہو گئے ہیں، لأضرب عنقہ من قال ان محمدا قد مات لأضرب عنقہ. جس کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ رحمت عالم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے پہلے حجرہ عائشہ میں گئے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے. چہرہ انور سے چادر اٹھائی اور پہلی نظر دیکھتے ہی وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا،
اپنے قائد اپنے محبوب کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہی فرماتے ہیں طبت حیا و میتا، محبوب موت سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، بڑے بڑے حسین موت کے بعد حسین نہیں رہتے، لیکن محمد تیرے حسن پہ قربان جاؤں کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سبحان اللہ، تیری زندگی بھی حسین ہے، تیری موت بھی حسین ہے، طبت حیا و میتا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پہ بوسہ دیا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرمایا یہ ضابطہ تھا لاگو ہو گیا، اتنے میں سارا مدینہ جمع ہو گیا کہ ابن خطاب تو بولنے بھی نہیں دیتے۔ دیکھیں ابو بکر کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر کا کہنا حجت تھا اور معیار تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس بھی ہیں اور مکتب مصطفی کے نمائندہ کردار بھی ہیں۔ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، پورا مدینہ جمع ہو، ابن خطاب بھی آئے ہیں، فاروق اعظم بھی آئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے مسلمانوں کو بٹھایا، ابن خطاب کو اشارہ کیا ادھر آؤ، بیٹھو یہاں پر۔ بڑا ایک دل آویز خطبہ دیا، اے کاش کہ آپ عربی سمجھتے، بڑا سکون ملتا آپ کو۔ سچ کہہ رہا ہوں میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، اسلام دین تکلف نہیں ہے، اسلام دین صداقت ہے، یہاں کوئی تصنع تکلف کوئی گنجائش نہیں۔ خطبہ مسنونہ پڑھا، فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى، ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى حتى اقام دین اللہ وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات وفي رواية ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أيها الناس اتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو نور وشفاء وقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ہائے جمال نبوت کے عکس کامل، منشأ نبوت کے حقیقی ترجمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن خطاب کی طرف دیکھا، فرمایا دین ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے، وحی کی صداقتوں کا نام ہے. خدا کی قسم میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، آج اگر اسی اصول کو امت اپنا لے تو سارے فرقے ختم ہو جائیں، ساری انتشار کا خاتمہ ہو جائے، فرقہ بندی ختم ہو جائے کہ دین ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے، وحی کی صداقتوں کا نام ہے اور رحمت عالم کے قول و عمل کا نام ہے. ہمارے جذبات دین کے تابع ہیں، دین ہمارے جذبات کے تابع نہیں ہے. سارے جھگڑے ختم ہو گئے. فرمایا ابن خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں محبوب ہیں. ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. معبود پر کبھی موت نہیں آئے گی. باقی تو دنیا کا ہر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور اس دنیا سے جائے گا، اس پر موت نہیں آئے گی. جو پیدا ہی نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، اس پر موت نہیں آئے گی. ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور پھر فرمایا ان کتاب اللہ بین اظہرنا. کسی کنفیوژن کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی اضطراب کی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ کتاب اللہ سے جب تک تم وابستہ رہو گے گمراہ نہیں بنو گے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن پاک نے فرمایا وما محمد الا رسول وما محمد الا الہ نا وما محمد الا رسول. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، اللہ نہیں. رسول اللہ ہے، اللہ نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. تو باقی انبیاء اور رسول جس طرح اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے آقا بھی اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں. وہ تمام آیات جو اس حوالے سے قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں. حالانکہ یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں، ہمیں یاد بھی تھیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موزونیت کے ساتھ آج ان آیات کی تلاوت فرمائی کہ ہمیں احساس ہوا جیسے یہ ابھی نازل ہو، اور ساتھ پڑھتے بھی جا رہے ہیں. آپ یقین فرمائیے
جب قرآن کو فیصل تسلیم کر لیا جائے اور قرآن کی بات ماننے کا فیصلہ ہو جائے تو پھر کسی جھگڑے کی گنجائش نہیں رہتی. جھگڑا مفادات میں ہوتا ہے، عشق میں نہیں ہوتا. جھگڑا مفادات میں ہوتا ہے، عشق میں نہیں ہوتا. ہوس جہاں آئے گی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے پروانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. شمع پہ آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں، ان گنت آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں پروانے آتے ہیں، رات بھر شمع کے جلووں پہ قربان ہوتے جاتے ہیں اور مرتے جاتے ہیں. آج تک کسی نے پروانوں میں جھگڑا نہیں دیکھا پوری تاریخ میں. جب بھی لڑیں گے کسی ڈیڈ باڈی، کسی مردار پہ کتے ہی لڑیں گے، کھائیں گے ایک دوسرے کو کم بخت. اقبال کہتا ہے اے مرغ سحر، صبح کو مرغ اذان دے رہا ہوگا، علامہ صاحب ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، تو یہ اللہ کا بندہ جب اذان شروع کرتا ہے تو چپ نہیں کرتا. کہیں ادھر ادھر سے آواز آئی تو یہ پھر شروع ہو جاتا ہے. بعض مرغے تو انتہائی بدذوق ہوتے ہیں، جو اذان شروع کی تو چپ ہی نہیں ہوتا. تنگ آ گئے علامہ مرحوم، فرمانے لگے اے مرغ سحر، عشق سے پروانہ بے آموز. چیخ رہا ہے کم بخت، نہ سونے دیتا ہے نہ چین لینے دیتا ہے، اور بنا پھرتا ہے عاشق کہ میں صبح سویرے ذکر کر رہا ہوں. عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ. کہاں سوختہ جہاں شدو آواز نے آیت، کہ وہ اپنے محبوب پہ جان دے دیتا ہے لیکن آج تک کسی نے پروانے کی آواز نہیں سنا. آج کل کے مذہبی مرغ بھی اسی طرح سے سر کھا رہے ہیں ہمارا. اب تو لاؤڈ سپیکر آ گیا کم بخت. اس لاؤڈ سپیکر نے بھی بڑے فتنے بپا کیے ہیں. یقین فرمائیے اگر یہ ختم ہو جائے نا تو لوگوں کا آدھا مذہب ختم ہو جائے. آدھی مارکیٹ لاؤڈ سپیکر کے ساتھ ہی چلی جائے گی. لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے تو اذان کے آگے پیچھے کچھ ملاوٹ بھی ہوتی ہے. لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تو پھر وہی اصلی اذان سے آرام سے پڑھ دیتے ہیں. جب تک یہ نہیں آیا تھا یہ فتنے بھی نہیں آئے تھے. اس دن اسلام آباد میں ذمہ دار حضرات کی ایک ملاقات میں بھی موجود تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے. میں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اسے ختم ہی کر دیں. ہاں اسے اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یار لوگوں نے اسے اپنا ٹریڈ مارک بنا لیا، اپنی مارکیٹ سجانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو پھر امت مسلمہ کو تفرقے اور انتشار سے بچانے کے لیے اگر ساؤنڈ سسٹم کی قربانی دینی پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں، دے دی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب قرآن کو فیصل مان لیا جائے تو پھر کوئی جھگڑے کی گنجائش نہیں رہتی. آپ یقین فرمائیے. اور قرآن کی بنیاد پر جب اختلاف ہوگا تو وہ علمی اختلاف ہوگا، اس میں احترام آدمیت بھی ملحوظ رکھا جائے گا، ایک دوسرے کی عزت نفس پر حملہ نہیں ہوگا. قرآن تو اتنا حساس ہے کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو مبلغ اور داعی بنا کے بھیجا ہے تو پابند کر دیا، قولا لہ قولا لینا اذهب الى فرعون انہ طغی. فرعون کے پاس جاؤ، ہے تو بڑا سرکش، ہے تو بڑا بدبخت، متکبر ہے، انہ طغی، خود بتا دیا اللہ نے. لیکن فرمایا تم داعی بن کے جا رہے ہو، مبلغ بن کے جا رہے ہو، وہاں جا کر گرم جوشی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تم جب نرمی سے بات کرو گے تو شاید اسے کچھ سمجھ میں آ جائے، ورنہ انسان کی فطرت ہے اگر آپ اسے گالی دیں گے تو وہ 10 گالی دے گا جواب میں. داعی کی حیثیت سے جا رہے ہو، جلال کے ساتھ نہیں جمال کے ساتھ جاؤ. اذهب انت واخوک بآیاتی، دلائل لے کے جاؤ.
ولا تنیا فی ذکری، مجھے نہ بھولنا۔ اگر کوئی کامیابی ہو جائے دعوت و تبلیغ کے سفر میں تو وہ میرا کرم ہوگا، کہیں تمہیں نفس دھوکہ نہ دے کہ تم بڑے خطیب العصر، خطیب العشاء، خطیب المغرب ہو، تمہاری خطابت نے جوہر دکھائے ہیں صاحب، ہم تو بڑے صاحب سخن ہیں، ہماری باتوں میں بڑی تاثیر ہے، بس جب یہ خیال آیا تو سب کچھ پہ پانی پھر گیا۔ فرمایا ولا تنیا فی ذکری، مجھے نہ بھولنا، اور قولا لہ قولا لینا۔ دعوت سراسر جمال کا نام ہے دوستو، جہاد سراسر جلال کا نام ہے۔ آج بات اس لیے بگڑ گئی ہے کہ ہم نے پالیسی مکس کر دی، دعوت میں جلال لے آئے اور جہاد تو آج کل ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ساری تبدیلیاں ہماری دعاؤں سے آ جائیں گی۔ بن ٹھن کے آتے ہیں ہم اللہ کے گھر میں، بن ٹھن کے آتے ہیں، مسجد بھی ٹھنڈی ہونی چاہیے، کہیں ایئر کنڈیشن مسجد ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ ہمارے نفس کو سکون ملے، اور وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں اس امید پر کہ ساری تبدیلیاں دعاؤں سے آ جائیں گی، وقت کے سارے فرعون ہماری دعاؤں سے اڑ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو اور گرامی قدر بزرگوں، اگر صرف دعاؤں سے تبدیلیاں آتی تو اس کا حق اللہ کے محبوب کو تھا کہ ان کے پسینے کا ایک قطرہ بھی نہ بہتا، ان کی دعاؤں سے ساری تبدیلی آ جاتی، لیکن رحمت عالم تو سر سے پاؤں تک خون میں نہلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے محبوب ساتھیوں کو ذبح کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، گھر بار کو چھوڑا، بدر کے مرحلے سے گزرے، احد کے مرحلے سے گزرے، تبوک کے مرحلوں سے گزرے، پوری زندگی جہاد مسلسل سے گزری، تب جا کے صبح سعادت طلوع ہوئی، تب جا کے حکومت الہیہ وجود میں آئی۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ربیع الاول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے سے اور آپ کے اس ارشاد سے پوری امت کو اطمینان ہو گیا کہ بھائی کسی اضطراب اور انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے بھی وہ جو غم کا سیلاب رکا ہوا تھا وہ جاری ہو گئے۔ ربیع الاول میں ولادت بھی ہے، وفات بھی ہے۔ کیوں؟ یہ غم اور خوشی ایک ہی مہینے میں اللہ نے کیوں رکھ دی، بلکہ قریب قریب بالکل دن بھی قریب کیوں رکھ دی؟ آخر اس میں کوئی حکمت ہوگی نا؟ ماڈل کالونی کے بے زبانوں، کوئی حکمت تو ہوگی نا، اللہ کی وہ حکیم مطلق ہے۔ حکمت یہ ہے وہ عالم ما کان وما یکون، جو ہو چکا اس کے علم میں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی اس کے علم میں، اس کے علم میں تھا کہ انسانی برادری میں کوئی طبقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور جشن منانے لگے، اور اس عالم ما کان وما یکون کو یہ بھی علم تھا کہ انسانی برادری میں کوئی ایسا طبقہ بھی ہو سکتا ہے جو میرے محبوب کی وفات کے تصور میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ماتم کرنے لگے۔ اور جشن اور ماتم یہ دونوں اسلام کی ڈکشنری کے الفاظ ہیں ہی نہیں، وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ تھے ضرور، جشن بھی تھا، ماتم بھی تھا، لیکن اسلام سے پہلے کی ڈکشنری میں، بیفور اسلام، اسلام کی ڈکشنری جب ترتیب پائی تو جشن شکر میں بدل گیا اور ماتم صبر میں بدل گیا۔ اب اسلام کا مزاج
جب خوشیاں ملے تو شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو میں اپنے فضل و کرم میں اضافہ کرتا جاؤں گا، تم جتنا شکر کرتے جاؤ گے میں اپنے فضل و کرم میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اور استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب خوشی آئے تو شکر کرو اور جب کوئی آزمائش آئے تو صبر کرو۔ ناچنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سینہ کوبی کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ دونوں زمانہ جہالت کے الفاظ ہیں۔ اس لیے اللہ نے ولادت کو بھی ربیع الاول میں رکھ دیا، وفات کو بھی ربیع الاول میں رکھ دیا، کہ اگر کوئی حضور کی ولادت کی خوشی میں بے قابو ہو کر جشن منانے لگے تو وفات سامنے آ جائے، اور اگر کوئی وفات کے تصور میں ماتم کرنے لگے تو میلاد سامنے آ جائے۔ میلاد ماتم نہیں کرنے دیتا اور وفات جشن نہیں منانے دیتی۔ بیلنس کر دیا انسانی جذبات کو، توازن دے دیا انسانی جذبات کو۔ یہ ہے اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ آج تو عشاق کے قافلے نظر آتے ہیں، عشاق کے، کچھ دیر تک عشق کا دعویٰ، تھوڑی دیر کے بعد کشکول لے کے آ جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے۔ صحابہ سے بڑھ کر رحمت عالم کا وفادار کوئی؟ پوچھیے اپنے ضمیر سے اور فیصلہ دیجیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرات اہل بیت رحمت عالم کے صحابہ و اہل بیت سے بڑھ کر کوئی رحمت عالم کا وفادار نظر آئے تو دکھاؤ۔ اور اگلی بات کہتا ہوں، ان سے بڑھ کر کوئی رحمت عالم کو پہچاننے والا بھی نظر آئے تو دکھاؤ۔ یہ رسول شناس بھی ہیں، یہ رسول شناس بھی ہیں، انہوں نے پہچانا بھی خوب اور اطاعت کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ ہم تو خوش اچین ہیں ان کے، ہمارا تعلق تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں سے ہے۔ پتہ نہیں ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ رحمت عالم کا حلقہ رشد و ہدایت حضرات صحابہ و اہل بیت، ان میں سے کسی نے ربیع الاول کو اس انداز میں ویلکم نہیں کہا جس انداز میں آج ہم کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم 1400 سالہ تاریخ میں عیدیں 2 آئی ہیں امت میں، 3 نہیں تھی۔ اب اگر کوئی بار اٹلا ہو کر ہم پر روب جمانا چاہے، کوئی جسٹس ہو کر ہم پر روب جمانا چاہے، یا کوئی جبہ و دستار کی آڑ میں ہم پر روب جمانا چاہے تو معاف کیجیے گا، ہم ان کے روب میں کیوں آئیں؟ حجت مانتے ہیں، ہمارے نزدیک سیدنا عثمان ابن عفان حجت ہیں، سیدنا علی المرتضی حجت ہیں، سلمان و بلال حجت ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اور خالد بن ولید حجت ہیں، حسن و حسین حجت ہیں۔ عشق رسول کے حوالے سے جو کام انہوں نے نہیں کیا، آج اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کی ذمہ داری اسی پہ ہے، ہم بری ذمہ ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ چپ ہو گیا، کہتا آپ بتائیں۔ ایسے موقع پر ایک کراس کوسچن کرتے ہیں میرے دوست۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں طالب علم ہوں، طالب علم کو بات تو بتاؤ نا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ ہو کے کہتا ہے آپ بتائیں۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر میں نے جو کچھ مطالعہ کیا وہ یہ ہے کہ من احدثنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کوئی شخص میرے دین میں کوئی ایسا عمل کرے جس کا ثبوت میرے قول و عمل سے نہیں ملتا، وہ مردود ہے، وہ بدعت۔ کہتا ہے نہیں، اچھا عمل کرے، ہر بدعت سیئہ نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب کا فرمان سنیے، ہر بدعت سیئہ نہیں ہوتی، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعات حسنہ بھی ہوتی، کچھ اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں۔
میں نے کہا اچھی بات ہے مولانا، آپ مجھے کوئی اچھا کفر بھی دکھا دیجیے پلیز، آپ مجھے کوئی اچھا شرک بھی دکھا دیجیے۔ بدعت سنت کے مقابلے میں جس طرح کے کفر ایمان کے مقابلے میں ہے، اور شرک توحید کے مقابلے میں، شرک توحید کے مقابلے میں ہے، کفر ایمان کے مقابلے میں ہے، اور بدعت سنت کے مقابلے میں ہے۔ ہر کفر برا۔ عثمان ابن عوف اور خالد بن ولید حجت ہے، حسن و حسین حجت ہے۔ عشق رسول کے حوالے سے جو کام انہوں نے نہیں کیا، آج اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کی ذمہ داری اسی پہ ہے، ہم بری ذمہ ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ چپ ہو گیا، کہتا آپ بتائیں۔ ایسے موقع پر ایک کراس کوشچن کرتے ہیں میرے دوست۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں طالب علم ہوں، طالب علم کو بات تو بتاؤ نا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ ہو کے کہتا ہے آپ بتائیں۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر میں نے جو مطالعہ کیا وہ یہ ہے کہ من احدثنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کوئی شخص میرے دین میں کوئی ایسا عمل کرے جس کا ثبوت میرے قول و عمل سے نہیں ملتا، وہ مردود ہے، وہ بدعت۔ کہتا ہے نہیں، اچھا عمل کرے۔ ہر بدعت سیئہ نہیں ہوتی، مولوی صاحب کا فرمان سنیے، ہر بدعت سیئہ نہیں ہوتی، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعات حسنہ بھی ہوتی، کچھ اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے مولانا، آپ مجھے کوئی اچھا کفر بھی دکھا دیجیے پلیز، آپ مجھے کوئی اچھا شرک بھی دکھا دیجیے۔ بدعت سنت کے مقابلے میں جس طرح کے کفر ایمان کے مقابلے میں ہے، اور شرک توحید کے مقابلے میں، شرک توحید کے مقابلے میں ہے، کفر ایمان کے مقابلے میں ہے، اور بدعت سنت کے مقابلے میں ہے۔ ہر کفر برا، یا کوئی کفر اچھا بھی ہے؟ ہر شرک برا، یا کوئی شرک اچھا بھی؟ آہستہ جواب دے رہے ہیں، کوئی گنجائش نکالے تو نہیں بیٹھے بھئی۔ ہر شرک برا تو پھر ہر بدعت بری، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ دین کی مارکیٹ میں عمل وہی چلے گا جس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کی مہر ہوگی۔ میں یہ کاغذ مارکیٹ میں 10 روپے کا تب چلا سکتا ہوں کہ اس پر اسٹیٹ کی فائنل اتھارٹی کی مہر ہو، اسٹیٹ بینک کی مہر ہو۔ ادروائز میں کوئی اس سے بھی خوبصورت کاغذ لے جاؤں مارکیٹ میں، اگر اسے چلانا چاہوں تو پکڑا جاؤں گا۔ کوئی بھی شخص اس کاغذ کو کرنسی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ اس پر اسٹیٹ بینک کی مہر نہیں ہے۔ تیری مارکیٹ میں کوئی کرنسی بغیر اسٹیٹ بینک کی مہر کے نہیں چل سکتی، تو پھر دین میں کوئی عمل رسول اللہ کی سنت کی اسٹمپ کے بغیر بھی نہیں چل سکتا، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی ڈیکوریٹڈ کیوں نہ ہو، اس میں اونٹ ہوں، گھوڑے ہوں، گاڑیاں ہوں، خچر ہوں، مولوی صاحب ہوں، سب کچھ ہو، دین اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ رحمت عالم کی سنت کی مہر نہیں ہو۔ میرے عزیز دوست، مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا، آپ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت سنائیے۔ پوچھا اس لیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب سے دیکھا کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہ ہوا۔ میں کہا کرتا ہوں کائنات کے 2 خوش نصیب انسان ہیں،
جنہیں اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھنے کا شرف نصیب ہوا. ایک مرد ہے، ایک عورت. اب حسن اتفاق دیکھیے، کائنات کے دو خوش نصیب انسان ہیں جنہیں اللہ کے رسول کو اتنا قریب سے دیکھنے کا شرف نصیب ہوا کہ جبرائیل امین کو بھی نہیں. ایک مرد ہے، ایک عورت. ایک باپ ہے، ایک بیٹی. ایک صدیق ہے، دوسری اس کی بیٹی صدیقہ ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی جلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول کی خلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے. آپ آؤٹ ڈور رحمت عالم کی ہسٹری جب پوچھیں گے تو صدیق اکبر بتائیں گے، اور جب انڈور اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پوچھیں گے تو ان کی بیٹی سیدہ عائشہ بتائے گی. میرے عزیز دوستو، یہ قرب اتنا ازلی تھا کہ ابدی بن گیا. آج بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے وہ عائشہ کا حجرہ ہے، اور جو رحمت عالم کے سینے کے ساتھ سر ملا کے سویا ہوا ہے وہ عائشہ کا باپ صدیق اکبر. میرے عزیز دوستو، اچھا آپ میری باتیں توجہ سے سنیے، آج بہت توجہ سے سنیے آج میری بات ہے. شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. موسم ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کے دل و نگاہ کا رخ بدلا جا رہا ہے بڑے عجیب انداز میں. یا رب العالمین، اس دور اضطراب میں تو ہم پہ کرم کر دے کہ اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما دے. حضور کی سنت کے زیادہ صداقت پر ہمیں استقامت عطا فرما دے کہ میرا یہ بلیو ہے، میرا یہ یقین ہے. باقی راستے جتنے بھی خوبصورت ہوں خطرناک ہیں، راستہ وہی کامیابی اور نجات کا ہے جو میرے آقا کا راستہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا پڑھتے ہیں. فرمایا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے سیرت سرور کائنات پر. مطالعہ کیا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو اور سمجھا کرو. ہر ورقے پہ رحمت عالم کا حسن بکھرا ہوا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک گزارش کرتا جاؤں. ناراض نہ ہوں گے؟ یہ اس گزارش کی جسارت اس لیے کر رہا ہوں، ہمت اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں نا، تو پھر بھائیوں سے بات تو ہوتی ہے. مجھ میں جو کمی ہوگی وہ محسن ہوگا آپ میں سے جو مجھے بتائے گا. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ نماز کو بغیر سمجھے نہ پڑھا کیجئے. کم از کم نماز کا ترجمہ تو ضرور آنا چاہیے آپ کو. یقین فرمائیے جب آپ نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے پھر دیکھیے گا نماز میں کیفیت کیا ہوتی ہے. آج تو ہماری نمازیں بس اللہ قبول فرما لے ورنہ ٹکرے ہی ہیں. جب کوئی مصیبت آ جائے تو ان دنوں نماز بڑی پرخلوص ہوا کرتی ہے. طبیعت خراب ہو، کوئی کیس ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، بڑی عاجزی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں. اور جب خیر ہو، نارمل ہو، تو بس پھر ساری نیند بھی نماز میں آتی ہے، ساری باتیں بھی نماز میں یاد آتی ہیں. ہم مسجد میں بعد میں آتے ہیں، ابلیس پہلے سے آ جاتا ہے، وہ چین سے نہیں پڑھنے دیتا. ترجمہ ضرور سیکھ لیجئے نا. امام صاحب سے کیوں نہ عرض کروں، اگر آپ ایک جملے کا ترجمہ روزانہ، ایک جملہ سبحانک اللہم ایک دن، وبحمدک دوسرے دن، وتبارک اسمک تیسرے دن، وتعالی جدک چوتھے دن، ولا الہ غیرک پانچویں دن، ایک ایک جملہ اگر سکھاتے جائے تو تھوڑے سے عرصے میں نماز با ترجمہ انشاءاللہ سب کو آ جائے گی. یہ میری آرزو ہے. آپ توجہ فرمائیں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت ساری عزت نصیب فرمائے، پوری زندگی کو اللہ آپ کے پرسکون بنائے. قرآن پڑھا کرو. ام المومنین نے فرمایا رحمت عالم کی سیرت سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے سیرت سرور کائنات. تو ایک قرآن کی مختصر سی آیت میرے سامنے ہے.
فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا اللہ نے اہل نظر پر۔ کون سا احسان؟ یہ تو ساری کائنات اللہ کے احسانات کا مظہر ہے، ایک ایک ذرہ اس کے احسان کی یاد دلاتا ہے۔ کس احسان کی بات ہے؟ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بات تو یہ ہے اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی کہ انہیں شمار میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اگر ساری دنیا کے درخت قلمیں بن جائیں، سارا پانی سیاہی بن جائے، سمندر، دریا، آبشار، ندی، نالے، بارش، برفیں، سب پانی سیاہی بن جائے، اور یہ ساری دھرتی صحیفہ بن جائے، جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں اللہ کی نعمتیں اور اس کے احسانات کو۔ قرآن کہتا ہے صحیفہ ختم ہو جائے گا، کلمیں گھس جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی، تمہارے دماغ شل ہو جائیں گے، لیکن اس کی نعمتیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سچ ہے نا؟ یہ بالکل سچ ہے۔ میں نے بھی مطالعہ کیا قرآن کریم کا، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ فرمائیں گے تو باقی سارے احسانات، سارے نعمتوں کے متعلق قرآن دعوت فکر دیتا ہے۔ یہ من اللہ کی بات ایک جگہ ہے بس، باقی دعوت فکر ہے۔ فرمایا انظر الی الابل کیف خلقت، کیا؟ انظر الی الابل کیف خلقت، انظر دیکھ، لک، ہم نے اونٹ کیسا بنایا۔ اچھا اس وقت یہ جس معاشرے، جس سوسائٹی میں اور جس سماج میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اونٹ اس وقت سب سے زیادہ نظر آتا تھا، کام آتا تھا، لوگ اس سے کام لیتے تھے، سواری کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے۔ ہم تو متروک کر چکے اونٹ کو نا۔ آپ یقین فرمائیے یہ جو شریانیں ہیں دل کی، وریدز، جن میں یہ کولسٹرول جم جاتا ہے اور مصیبت ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی، وہاں کیلیفورنیا میں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا امریکہ میں کہ اگر اونٹ کا گوشت استعمال کیا جائے تو ہارٹ اٹیک کا امکان ہی نہیں رہتا، کوئی بھی صحابی ہارٹ اٹیک سے فوت نہیں ہوا۔ آپ حیران ہوں۔ جی کراچی والے نہاری میں کھاتے ہیں، عجیب۔ ہاں دلی والے بھی کھاتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا وہاں دلی میں جب سیمینار میں گئے، تو میں نے کہا بھائی آپ کی نہاری میں زیادہ مسالہ تو نہیں ہے؟ کہا نا مسالہ نہیں ہے، بہت لذیذ ہے۔ تو میں نے کہا اگر مسالہ نہیں ہے تو تھوڑی سی دے دو۔ وہ تو مسالہ نہیں تھا مولانا، میں نے جو ایک لقمہ لیا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے منہ میں انگارہ ڈال لیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں اس سے بزرگ سے میں نے کہا کہ حضرت یہ تو مسالہ نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس وقت چونکہ یہ بہت زیادہ نظر آتا تھا تو اللہ نے دعوت فکر اسی کی دے دی، ورنہ حق تعالیٰ فرمائیں گے انظر الی جنبہ 747 کیسا بنایا ہم نے۔ یا یہ موجودہ جو سہولتیں آپ کو حاصل ہیں کہ ایک چھوٹا سا اتنا سا ٹکڑا ہے آپ نے کان سے لگا رکھا ہے اور آپ نیو یارک باتیں کر رہے ہیں، آپ واشنگٹن باتیں کر رہے ہیں، لندن باتیں کر رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی مشین ہے، آپ نے یہاں اس میں کاغذ ڈالا ہے اور وہ کاغذ ٹوکیو میں نکل رہا ہے، لندن میں نکل رہا ہے، نیو یارک میں نکل رہا ہے۔ یہ چیزیں اس وقت اللہ نے اشارہ تو کر دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر میں تذکرہ کر دوں تو یہ انکار کر بیٹھیں گے، یہ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
معراج کو بڑی مشکل سے ہضم کیا، معراج نہیں سمجھ میں آ رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دعوت فکر دی. فرمایا انظری للابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا ہم نے، تم بنا لو گے. وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھو کیسا بلند کیا ہم نے. وإلى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے متوازن بنا دیے. وإلى الأرض كيف سطحت، زمین کو دیکھو ہم نے کیسے بچھائی. مخلوق کو دیکھو کو خالق سمجھ میں آئے، حکمت کو دیکھو تو حکیم سمجھ میں آئے، تصنیف کو دیکھو تو مصنف سمجھ میں آئے. انظر الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. آگے فذکر نصیحت حاصل کیجئے، انما انت مذکر، اور میرے محبوب تجھ سے بہتر مفکر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر ذکر اور تدبیر سے انصاف کرنے والا کوئی نہیں. الہ العالمین لیکن یہ نہیں مانتے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی نہیں مانتے. فرمایا لست علیہم بمسیطر، نہیں مانتے تو نہ مانے نا، انہیں میرے حوالے کیجئے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، ان کو میرے حوالے کر دیجئے، آپ ذکر کی کرتے جائیے اور فکر کرتے جائیے. یہ سب دعوت فکر. ایک اور جگہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ہم نے جانوروں مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھ دی. کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، کچھ ساری زندگی قید میں گزار دیتے ہیں کہ تمہیں ان کی موجودگی اچھی لگتی ہے، بندھے رہتے ہیں یا پنجرے میں بند رہتے ہیں، شکوہ بھی نہیں کرتے تیرے ذوق کی تسکین کے لیے. کچھ تجھے گوشت کھلاتے ہیں، کچھ تجھے تیرے ریڑھے اور ٹانگے کھینچتے ہیں، کچھ تجھے اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ سب تیری اطاعت اور تیری غلامی میں مسخر کر دیے گئے ہیں. تیسری جگہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم نے مویشیوں اور جانوروں میں تمہارے لیے کتنی عبرتیں اور بصیرتیں رکھ دیں. دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچئے. مجھے سمجھنے کے لیے کتب خانے لائبریریوں میں جانا ضروری نہیں، میری پہچان اور میرے تعارف کے لیے تو دودھ کا گلاس بھی بہت ہے. پینے سے ایک لمحہ سوچئے پہلے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. تیرے جانور کی رنگت سیاہ، جو چارہ کھا رہا ہے وہ سبز، فضلہ بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ. لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، ہاں بڑا لطیف ذوق رکھتا ہے. اگر دودھ میں خون کی سرخی محسوس کر لی یا فضلے کی بو محسوس کر لی یا جانور کی رنگت محسوس کر لی تو انکار کر دے گا.
رب العالمین نے فرمایا ان ساری منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش ذائقہ اور خوش رنگ دودھ ہم پلاتے ہیں، اور 11ویں کے نام پہ پی مولوی جاتا ہے۔ احسان اس کا ہے اور اس نے بیچ میں راستے پیدا کر لیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب دعوت فکر دی جا رہی ہے قرآن کریم میں۔ ایک جگہ فرمایا لم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ سب دعوت فکر ہے۔ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، ہم نے پہاڑوں کو زمین کی مضبوطی کے لیے میخیں بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، بادل پانی برساتے ہیں، تمہاری مردہ زمینوں کو زندہ کر جاتے ہیں، پھر اس زمین سے مختلف درخت مختلف رنگتوں والے، مختلف جسامت والے، مختلف پھلوں والے، مختلف ذائقوں والے، وفی الارض قطع متجاورات۔ یہ سب دعوت فکر ہے۔ بعض پہاڑ تو یوں ہوتے ہیں نا جی، یہ جس طرح ڈھیر لگا ہوا ہے پتھروں کا، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جیسے اللہ نے یوں کوئی بڑا سا خنجر مارا تو دیوار بن گئی۔ ساؤتھ افریقہ میں روشنی سے دربن جاتے ہوئے ایک پہاڑ ہے، 4000 فٹ کی بلندی ہے اس کی، اور اللہ نے اسے فطرت کے خنجر سے یوں کر دیا ہے۔ نیچے نشیب ہے 4000 فٹ کا نشیب، اور جب ہم اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اسی دیوار پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیچے سیدھی گہرائی۔ تو اب صدیوں سے بارش جو آتی ہے، پانی بہتا ہے تو وہ بڑے بڑے دروازے بن گئے ہیں، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے گاڈ ونڈوز، اللہ کی کھڑکیاں۔ تو گاڈ ونڈوز اس کا نام رکھا ہے۔ میں نے کہا بھی بڑی عجیب بات ہے۔ وہاں وہ جب ہم گئے تو کتاب لے آئے اپنے تاثرات لکھنے کے لیے، تو میں نہ لکھتا، لیکن جب میں نے اس کی ورق گردانی کی تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات بھی لکھے ہوئے تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی کے بھی تاثرات لکھے ہوئے تھے، مولانا منظور نعمانی صاحب کے بھی تاثرات لکھے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے بھی کچھ باتیں لکھ دی۔ میں نے کہا کچھ لوگ گاڈ ونڈوز دیکھنے آتے ہیں، میں ونڈوز میں گاڈ دیکھنے آتا ہوں۔ کچھ لوگ کھڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بن گئی ہیں، بڑی عجیب ہے، لیکن میں ان کھڑکیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا حسین ہے، کتنا قادر ہے، کتنا قوت والا ہے، اور اس کی صنعت اور اس کی تخلیق کتنی خوبصورت ہے کہ ہر نقش سے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد۔ ہم نے زمین کے درجے بنا دیے۔ ہاں تو وہ جو بات بتا رہا تھا، وہ جب دیوار اس طرح کی ہوتی ہے تو اس میں پھر کچھ زمین کالی، کچھ سفید، کچھ براؤن، کچھ یلو۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ادھر آپ کو کبھی جانا ہوتا ہوگا چترال کی طرف، کشمیر کی طرف، یا کم از کم مری وغیرہ نتھیا گلی تو آپ جاتے ہی ہوں گے، کاہان ناران وغیرہ کی طرف۔ تو وہ جو اس قسم کے پہاڑ ہیں ان کی غور سے آپ مطالعہ کیجئے کہ اللہ نے کیسا ان کو بنایا ہے، کہ سیدھی سی ایک لکیر وائٹ، سیدھی سی ایک لکیر بلیک، سیدھی سی ایک لکیر براؤن، سیدھی سی ایک لکیر یلو۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، جہاں زمین ٹیڑھی وہاں درخت سیدھے، اور جہاں زمین ہموار وہاں درخت ٹیڑھے۔
اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں نے تو یہ دیکھا کہ ٹیڑھی زمین پر پہاڑوں میں رہنے والے انسان بھی سیدھے سادے ہوتے ہیں اور ہموار زمین پر انسان بھی بڑے پرپیچ ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ ہاں بڑے سادے سیدھے سادے پہاڑی لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ آگے لِقَوْمٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی زمین سے اگنے والے درخت مختلف، جسامت مختلف، پتے مختلف، کیفیتیں مختلف، رنگتیں مختلف، انہیں لگنے والے پھل مختلف، پھلوں کے ذائقے مختلف۔ اور قرآن نے کہا یسقا بماء واحد، ان سب کو پانی ایک ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کڑوے پھلوں کے لیے پانی بھی کڑوا ملے اور میٹھے درختوں، میٹھے پھل والے درختوں کے لیے میٹھا پانی ملے، نہ، پانی ایک، ذائقے بدلنے والا کون ہے؟ آپ نے اللہ کہا، کچھ میرے عزیزوں نے اللہ ہی کہا تو اللہ ہی، اس کے سوا کوئی اور یہ نہیں کر سکتا۔ پانی تو ایک ہی ملتا ہے، پانی کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں، لیکن ذائقے بدلنے والا کون؟ رنگتیں بدلنے والا کون؟ درختوں کی قد و قامت اور جسامت بدلنے والا کون؟ تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سب دعوت فکر ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آسمان میری پہچان، آسمانوں کی بلندی، زمینوں کی وسعت، یہ سب دعوت فکر۔ دیکھتے نہیں ہو کہ پانی جیسی لطیف چیز کی دوش پر یہ جہاز اور کشتیاں کیسے چل رہی ہیں؟ اڑنے والے جہاز اس وقت نہیں تھے، ورنہ قرآن ان کا تذکرہ کرتا، ان کو یخلق ما لا تعلمون کی کیٹیگری میں رکھا۔ ہم تیرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ غالباً 1979 کی بات ہے، 1979 کی بات ہے۔ ہم ہرارے سے جا رہے تھے لساکا، افریقہ میں۔ چھوٹا پلین تھا، یہ جو آپ کے کبوتر ہیں نا، یہ تربت وغیرہ جاتے ہیں نا، فوکر سے بھی ایک چھوٹا ہوتا ہے جو آج کل راولپنڈی، راولا کوٹ اور مظفر آباد کے لیے چل رہا ہے، نہیں اس میں 12-13 آتے ہیں صرف، جی کوئی نٹ، وہ چھوٹا سا، اس میں ہم بیٹھے تھے۔ تو میرے ساتھ ایک نوجوان بیل باٹم یونیفارم میں کہتا ہے مولانا آپ حضرات اصرار کرتے ہیں اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی پالنے والا ہے، کوئی رب ہے، کہاں ہے؟ یہ تو مشاہدے کی دنیا ہے، یہاں تو حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ اس دور میں باریک سے باریک سچائی بھی سامنے آ گئی ہے، تو آپ کا خدا کہاں ہے؟ میں نے بہت سمجھایا، جتنی میرے پاس قوت تھی ساری صلاحیت میں نے صرف کر دی، لیکن اس دن پتہ چلا کہ میں کتنا بے بس ہوں، جتنا بھی سمجھاؤں وہ سمجھے نہیں۔ اتنے میں اتفاق سے طوفان آ گیا، طوفان آ گیا اور ہمارے اس پرندے نے غوطے کھانا شروع کی۔ پائلٹ نے کہا، وہ سرخ بتی جلا دی کہ ہم خطرے میں ہیں، آپ وہ بیلٹ باندھ لیں،
اور یوں اگلی سیٹ پر یوں اپنی پوزیشن ٹھیک کر لیں اور اللہ سے دعا کریں. تو میں نے دیکھا سب سے زیادہ پسینہ اسی برخوردار کو آیا ہوا. اور آہستہ سے کہتے ہیں، سر بھی یوں رکھا ہوا ہے، اور آہستہ سے کہتے ہیں یا اللہ کرم فرما، یا اللہ رحم فرما. میں ساتھ، کیونکہ 7 سیٹیں تھیں نہیں، میں نے کہا نا برخوردار، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں مولانا یہ مذاق کا وقت ہے. اللہ کا کرم ہوا، کچھ دیر کی غواصی کے بعد، ہوتے کھانے کے بعد ہماری فلائٹ بیلنس ہو گئی، نارمل ہو گئی. لیکن جب لساکا میں ہم اترے تو اترتے ہی سجدے میں چلا گیا زمین پر، اور بڑی دیر تک سجدے میں پڑا رہا، روتا رہا. اس کے بعد کہنے لگا، کہتا ہے اور بھی تو کوئی طریقہ ہو سکتا تھا سمجھانے کا، یہی طریقہ تھا. میں نے کہا یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، حجت سے پیار کی باتیں ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں اور تو سنتا رہتا ہے، تجھ سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے نا جی؟ بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے. تو یہ سن دعوت فکر دی ہے دوست. پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ فرمائیے، حق تعالی نے جہاں کہیں بھی اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور احسانات کا، تو دعوت فکر کے انداز میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون لعلکم تتفکرون لعلہم یتذکرون لعلہم یتفکرون انظروا الی الابل کیف خلقت وغیرہ وغیرہ. سب دعوت فکر کے انداز میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن بس ایک احسان ہے اس کا، اس پر اس نے خاص الفاظ استعمال فرمائے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اہل نظر پر میرا یہ احسان ہے، میں نے منت لگائی. الہ العالمین تیرے احسانات کا تو شمار ہی نہیں. یہ کون سا احسان ہے کہ جس پر تجھے بھی ناز ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یہ احسان یہ ہے کہ میں نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے تمہیں محمد جیسا رہنما عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رحمت عالم جیسا معلم اور قائد تمہیں عطا فرمایا. یہ ایک فرد پوری کائنات کا نمائندہ بن کے آیا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور برے صغیر میں قافلہ عشاق کا ایک ہم سفر. یار لوگوں نے تو اس کے مصطفی کو پروفیشن بنا لیا، مال کمایا. میں نے کہا کچھ مال کمانے والے ہیں، کچھ اس کے مصطفیٰ میں مار کھانے والے ہیں. شاملی سے بالا کوٹ تک ایک یہ سلسلہ ہے. کبھی بالا کوٹ آپ تشریف لے گئے؟ ضرور جائیے. میں سال میں جب بھی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے وہاں چلا جاتا ہوں چپکے سے. کوشش کرتا ہوں کہ گاڑی بھی کالے گلاسوں والی ہو، کوئی دیکھ بھی نہ سکے، اور اپنا حلیہ بھی اس طرح بنا لیتا ہوں کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کون جا رہا ہے. چپکے سے جاتا ہوں، اور یقین فرمائیے جب وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے وہاں کے ہر سنگریزے سے توانائی ملتی. کسی نے لکھ دیا ہے شاہ اسماعیل شہید کی قبر پر جو ایک ایسے ہی بے تکا سا پتھر ہے، کوئی وہ نہیں ہے، رنگین اینٹ نہیں ہے، ایسے ہی پتھر ہے، اس کے اوپر کسی نے لکھ دیا ہے، فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں. اللہ کے دین اور رحمت عالم کی شریعت کی سربلندی کے سفر میں اپنی جان پر کھیل جانے والے پیارے اسماعیل، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سار ریخ
خون خود را در کہو کوثار ریخت لیک بیج حریت در ہند بیخت. تم نے یہاں بالا کوٹ میں اپنے خون کی بارش برسا کر یہاں کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم کی گھٹا برستی رہے بالا کوٹ کے شہیدوں تمہارے مرکز پر، کہ تمہارے خون کا ہر قطرہ آزادی کی تحریک کا عنوان بن گیا. تم نے یہاں وہ سورہ اسرافیل پھونک دی کہ جنوبی ایشیا کا سویا ہوا مسلمان بیدار ہو گیا. اس قافلے کا ایک ہم سفر ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. کتنا محتاط ہے نانوتوی، کتنا محتاط ہے. حالانکہ ایسے حالات میں مبالغہ ہو جاتا ہے، لیکن مشیت کہا، الوہیت نہیں کہا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. مشیت سمجھے نا، یعنی اللہ نے اپنی چاہتوں کے انوار سے، اپنی چاہتوں کی روشنی اور اجالوں سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اس کے قیام سے آسمانوں نے بلندیاں لے لی، پھر اس کے قود سے دھرتی نے سکون لے لیا، اس کے تبسم سے ستاروں نے چمکنا سیکھ لیا، اس کے پسینے سے پھولوں نے مہکنا سیکھ لیا، اس کی راحتوں سے جنت آباد ہو گئی. پھر یہ روح کائنات کا نمائندہ استعارہ بن کے آیا. روح الامین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے ساری دنیا کے مشرق دیکھے، ساری دنیا کے مغرب دیکھے. ز فرش تا عرش و ز عرش تا فرش، میں نے کائنات کا مطالعہ کیا. آنا پڑا نا، سیدنا آدم سے لے کر رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول کی خدمت میں آنا پڑا اور جانا پڑا. تو میں نے پوری کائنات کا مطالعہ کیا، سارے حسین دیکھے، سارے جمیل دیکھے، سارے شریف دیکھے. لم ارى احدا احسن اجمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میری آنکھ نے محمد عربی سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں دیکھا. تمام حسینوں کو میں نے دیکھا، آدم کو، یونس کو، یعقوب کو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یوسف کو، صالح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، سارے حسینوں کو دیکھا. کسی میں کوئی حسن کی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی ادا، کسی میں کوئی جھلک. لیکن محمد کو دیکھا تو سارے حسینوں کو یکجا پایا، سارے حسن و جمال کو یہاں یکجا پایا. اس احسان پہ محسن نے بھی ناز کیا کہ میں نے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم عطا فرمایا، قائد عطا فرمایا، جس کی تعلیمات کے اجالوں نے، جس کی تعلیمات کے فیوز نے حیوانوں کو انسان بنا دیا، حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا، بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج کر دیا، اونٹ چرانے والوں کو انسانی قافلے کا سالار بنا دیا. وہ جو سب سے زیادہ ان پڑھ تھے، رحمت عالم کا فیضان یہ ہے کہ پھر وہ کائنات کے معلم نظر آئے. میں نے یورپ کی اکثر کانفرنسوں میں یہ دعوت فکر دی. میں نے کہا تم انجینئر کی بلڈنگیں دیکھتے ہو، تم ڈاکٹر کی سرجری دیکھتے ہو،
یا اس کا طریقہ علاج دیکھتے ہو، تم سائنسدان کی ایجادات دیکھتے ہو، کسی نے ہوا پہ محنت کی، کسی نے پانی پہ محنت کی، کسی نے مٹی پہ محنت کی، کسی نے آگ پہ محنت کی، کسی نے پتھروں پہ محنت کی، کسی نے لکڑی پہ محنت کی، تم ان سب کا احترام کرتے ہو، لیکن اس کا کیوں نہ احترام کرو گے جس نے انسان پہ محنت کی اور انسانیت کو پھر ابو بکر صدیق جیسا کردار تیار کر کے دیا، فاروق اعظم جیسا کردار تیار کر کے دیا، عثمان ابن عفان جیسا کردار تیار کر کے دیا، علی المرتضیٰ جیسا کردار تیار کر کے دیا۔ یہ رحمت عالم کی صنعت ہے۔ ہمارے کچھ نوجوانوں نے افغانستان کے 16 صوبوں پر کنٹرول کر رکھا ہے اور ان 16 صوبوں پر رحمت عالم کی شریعت کو نافذ کر رکھا ہے۔ وہ جو پاکستان کی منزل تھی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ یہاں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں، وہاں 16 صوبوں میں دیکھ آیا ہوں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیا کیجیے۔ یہ آپ کو چند رسالے ہیں، باہر میرے عزیز دیں گے، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے صبح تک بات جاری رہے گی، ایسا تو نہیں ہے نا جی، پونے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، مسافر آدمی ہوں، تھکا ہوا آیا ہوں، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 16 میں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کو طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ سب سے زیادہ ہم قابل رحم ہیں جو منافقت کے گرداب میں الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں منافقین سے نجات عطا فرما۔ جنہوں نے اسلام کا نام لے کر ہم پر کفر مسلط کیا ہے، اے اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس سرزمین کو اپنے دین کا مرکز بنا، یہاں قرآن و سنت کو آئینی والا دستی عطا فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو تمام فتنوں سے محفوظ و مامون فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ایک بہت ہی ذی قدر بزرگ ہیں حضرت شانور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا بدر عالم کے شاگردوں میں سے، بہت بڑے مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، 11 جلدوں پر مشتمل ان کی فقہی تصنیف فتاوی رحیمیہ کے نام سے آ چکی ہیں۔ حضرت مولانا سید عبدالرحیم لاجپوری مدجلہ فقیہ العصر کہتا ہوں میں انہیں، سورت گجرات انڈیا میں علیل ہیں، مجھ سے انہوں نے رابطہ قائم فرمایا، بتایا، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ دوستوں نے کہا اللہ ان سب کو روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ دوست مشکلات میں ہیں، دعا کے لیے انہوں نے بھی کہا اللہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ مسجد کی تعمیر الحمدللہ جب بھی آتا ہوں کچھ نہ کچھ پروگرس ملتی ہے مجھے، آج بھی بہت خوب زاویے دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے اب جب پھر آؤں تو اس کے تقاضے پورے ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے رزق میں، مال میں، آل میں، اعمال میں، دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے، جن کو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے منتخب فرمایا، جن کو اللہ نے یہ ذوق اور سعادت بخشی، بھائی ان کاموں میں دیر نہ ہوا کرے۔ ہم اپنے گھروں کو جس طرح جلدی جلدی سے بنا لیتے ہیں کہ ہماری ناک اونچی ہو جائے، تو اللہ کے نام پر قرہ حضرات کی تلاوت کی کیسٹ ملنے کا پتہ، پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123۔ ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123۔ یاد رکھیے نام مر قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 184، پہلی منزل کریم سینٹر زیب النساء اسٹریٹ صدر کراچی، فون نمبر 56